آپ کے پاس کوئی بھی سچویشن آ سکتی ہے کہ بھئی ایک ٹیبل سے آپ نیٹورک ڈائیگرام بنائیں یا کسی بھی نیٹورک ڈائیگرام کا کوئی بھی ٹیبلر فارم بنائیں. سو دونوں سچویشن میں آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ کیسے بناتے ہیں کوئی بھی نیٹورک سے ٹیبل یا ٹیبلر فارم سے نیٹورک ڈائیگرام. سو ہمارے پاس یہ ایک سچویشن ہے, میں نے ایک سچویشن بنائی ہے, ایک نیٹورک ڈائیگرام بنایا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ کو نیٹورک ڈائیگرام ویزیبل ہوگا. اس نیٹورک ڈائیگرام کا ہمیں یہ پرٹیکولر جو ٹیبل ہے وہ ہمیں بنانا ہے. ٹیبل میں سمپلی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایکٹیویٹیز لکھتے ہیں اور اس کے بعد پریڈیسیسر لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, سو آ جائیں تو اس کو ہم اس پرٹیکولر نیٹورک ڈائیگرام کا ٹیبل بنانا سیکھتے ہیں کہ کیسے ٹیبل بنا سکتے ہیں. سو فرسٹ آف آل آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کتنی ایکٹیویٹیز ہیں اس پرٹیکولر نیٹورک ڈائیگرام میں. سو یہاں پر دیکھیں اگر تو اے بی سی ڈی ای ایف اینڈ جی, یہاں پر جی تک نیٹورک ڈائیگرامس ہیں. سو جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے نام ہم یہاں پر پلیس کر دیں گے. جیسے میں نے یہاں پر پہلے ہی پلیس کر دیا ہے نام اے بی سی ڈی ای ایف جی. جیسے بھی سیکوینس ہے ایکٹیویٹی میں ہمیشہ جو بھی نامس ہیں آپ کو سیکوینس میں پلیس کرنے پڑتے ہیں, اے بی سی ڈی ای ایف جتنے تک بھی ہو. اب آتے ہیں پریڈیسیسر کی طرف. ٹیبل کا ایک حصہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے. سمپلی ایک حصے میں کیا ہے کہ ایکٹیویٹیز کا نام جو ہے وہ پلیس کرنا ہے ہم نے. یہاں پر میں نے نام ایزیلی پلیس کر دیے ہیں پہلے ہی تاکہ ٹائم کی بچت ہو سکے. اب کرتے ہیں کہ پریڈیسیسر دیکھتے ہیں. اس ٹیبل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہر ایکٹیویٹی کا پریڈیسیسر ہمیں دیکھنا پڑے گا. پریڈیسیسر کا مطلب کیا ہے, وہ ایکٹیویٹی جو اس ایکٹیویٹی سے پہلے آ رہی ہو. ٹھیک ہے, سو اے کا پریڈیسیسر مینس اے سے پہلے کون سی ایکٹیویٹی آ رہی ہے, بی سے پہلے کون سی ایکٹیویٹی آ رہی ہے, سی سے پہلے کون سی ایکٹیویٹی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر دیکھتے ہیں اس سچویشن کو, اگر نیٹورک ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں تو اے کا کوئی بھی پریڈیسیسر نہیں ہے, اے سے پہلے کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو سمپلی میں نے کیا بولا تھا آپ کو پہلے پریویس لیکچر میں بھی, اگر کسی بھی ایکٹیویٹی سے پہلے کوئی بھی ایکٹیویٹی نہ ہو تو اس کے سامنے سمپلی ڈیش لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دیٹ ایکٹیویٹی از این اسٹارٹنگ ایکٹیویٹی. وہ ایکٹیویٹی شروع والی ایکٹیویٹی ہے, پہلی ایکٹیویٹی ہے. چلو اب آتے ہیں بی کی طرف, دیکھتے ہیں کہ بی کا پریڈیسیسر کیا ہے. تو یہاں پر نیٹورک ڈائیگرام میں اگر دیکھیں گے کہ بی کا پریڈیسیسر اے ہے, کیونکہ بی سے پہلے جو ایکٹیویٹی آ رہی ہے دیٹ از اے. تو یہاں پر سمپلی نیم پلیس کریں گے دی اے ایکٹیویٹی. اوکے, اب آتے ہیں سی کی طرف. تو یہاں پر نیٹورک ڈائیگرام میں دیکھیں گے کہ سی کا پریڈیسیسر کیا ہے. تو سی سے پہلے بھی اے ایکٹیویٹی آ رہی ہے. سو یہاں پر نام اے ایکٹیویٹی کا پلیس کر دیں گے. اسی طریقے سے اب آتے ہیں ڈی کی طرف. سو ڈی ایکٹیویٹی کا پریڈیسیسر کیا ہے, یہاں پر لکھا ہوا ہے ڈی ہیز اے پریڈیسیسر. یہاں پر اگر دیکھیں تو ڈی سے پہلے ایکٹیویٹی آ رہی ہے بی. سو یہاں پر لکھیں گے ڈی سے پہلے ایکٹیویٹی آ رہی ہے بی, مینس بی از اے پریڈیسیسر آف ڈی. اس کو کریکٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے بن رہا ہے. اوکے, اب دیکھتے ہیں کہ ای کا پریڈیسیسر کیا ہے. سو یہاں پر دیکھیں گے اس نیٹورک ڈائیگرام میں تو ای کا پریڈیسیسر سی ہے. اسی طریقے سے یہاں پر پلیس کر دیں گے نیم. ایف کا پریڈیسیسر دیکھیں تو ایف کا پریڈیسیسر ڈی ہے. اب میرے خیال میں آپ کو کلیئر ہو گیا ہے کہ پریڈیسیسر کیسے ڈھونڈنا ہے. جی کا پریڈیسیسر دیکھیں تو جی سے پہلے ایکٹیویٹی آ رہی ہے ای. سو جی کا پریڈیسیسر ہے ای. دیکھیں بہت سمپل طریقے سے آپ لوگوں نے اس پرٹیکولر نیٹورک ڈائیگرام سے یہ ٹیبل بنا دیا. یہ جو بھی نیٹورک ڈائیگرام ہے اس سے ٹیبل یہ بنا دیا. ٹیبل بنانے کے لیے سمپل ایفٹیٹی کے نامس چاہیے, نیمس چاہیے اور پریڈیسیسر چاہیے. سو پریڈیسیسر آپ نے دیکھتے اس نیٹورک ڈائیگرام کو دیکھتے ہوئے ان کے پریڈیسیسر بنا لیے. اب تھوڑے مشکل سچویشن کی طرف چڑھتے ہیں کہ یہ پرٹیکولر نیٹورک ڈائیگرام ہے ہمارے پاس. اس نیٹورک ڈائیگرام کا ہمیں یہ پرٹیکولر ٹیبل بنانا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیبل بنانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں, کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں, نیم آف ایکٹیویٹیز کون کون سی ہو سکتی ہیں. سو اگر نیٹورک ڈائیگرام میں آ کر دیکھیں یہاں پر تو دیٹ از اے ایکٹیویٹی, بی ایکٹیویٹی, سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی اینڈ جے, مینس اپ ٹو جے ایکٹیویٹیز. جے تک ہمارے پاس ایکٹیویٹیز ہے. تو سمپلی آپ کیا کرو گے, ایکٹیویٹیز والے کالم میں جے تک ایکٹیویٹیز کے نام لکھ دو گے, جسے میں نے یہاں پر پہلے ہی لکھ دیا ہے تاکہ ٹائم کی بچت ہو سکے. سو اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی اینڈ جے تک ہم نے ایکٹیویٹیز لکھ لی ہیں. اب دیکھیں گے
کہ ان کے پریڈیسیسر کون سے ہیں. اے کا پریڈیسیسر کون سا ہے, بی کا, سی کا, ڈی کا, اپ ٹو جے. جو بھی ایکٹیویٹیز کے نام ہم نے پلیس کی ہیں ان کے پریڈیسیسر کون کون سے ہیں. سو یہاں پر اگر آ کے دیکھیں اے کے پریڈیسیسر کے بارے میں دیکھیں تو یہاں پر نیٹورک ڈائیگرام میں کلیئرلی ویزیبل ہے کہ اے کا کوئی بھی پریڈیسیسر نہیں ہے. ایون اگر یہاں پر بی کا دیکھیں تو بی کا بھی کوئی پریڈیسیسر نہیں ہے, اور ایون یہاں پر سی کا دیکھیں تو سی کا پریڈیسیسر کوئی بھی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اے, بی اینڈ سی آر دی اسٹارٹنگ ایکٹیویٹیز. اے, بی اور سی کو ایک ہی دن پہ آپ پہلے دن پہ شروع کر سکتے ہو. سو یہاں پر سمپلی لکھیں گے کہ اے ڈو ناٹ ہیو اینی پریڈیسیسر مینس اے کے بھی آگے ڈیش لگائیں گے, بی ڈو ناٹ ہیو اینی پریڈیسیسر مینس بی کے آگے بھی ڈیش لگائیں گے, اور سی ڈو ناٹ ہیو اینی پریڈیسیسر مینس سی کے آگے بھی ڈیش لگائیں گے. ٹھیک ہے, اب چلتے ہیں ڈی کی طرف. اب دیکھتے ہیں کہ ڈی کا پریڈیسیسر کون ہے. یہاں پر کلیئرلی ویزیبل ہے کہ ڈی کا پریڈیسیسر اے ہے. ڈی سے پہلے جو بھی ایکٹیویٹی آ رہی ہے وہ ہے اے. سو یہاں پر لکھ دیں گے ڈی ہیز اے پریڈیسیسر اے. اب چلتے ہیں ای کی طرف. سو یہاں پر ہے ای ایکٹیویٹی. ای ایکٹیویٹی کے سے پہلے کون سی ایکٹیویٹی آ رہی ہے, ای ایکٹیویٹی سے پہلے آ رہی ہے بی ایکٹیویٹی. یہاں پر دیکھیں ای ایکٹیویٹی سے پہلے بی ایکٹیویٹی ہے. تو یہاں پر پریڈیسیسر ای کا پریڈیسیسر ہوگا بی. چلتے ہیں ایف کی طرف. یہاں پر ایف ہے تو یہاں پر دیکھیں ایف کا بھی پریڈیسیسر کون سا بن رہا ہے, ایف کا پریڈیسیسر بی بن رہا ہے. مینس ای اور بی ایف کا دونوں کا پریڈیسیسر بی بن رہا ہے. سو ایف کا پریڈیسیسر ہم ڈھونڈ رہے ہیں ابھی, تو ایف کا پریڈیسیسر بی ہے. یہاں پر سمپلی نیم لکھ دیں گے بی. ٹھیک ہے, اب چلتے ہیں جی کی طرف. سو یہاں پر ہے جی ایکٹیویٹی. دیکھیں نیٹورک ڈائیگرام میں اب جی ایکٹیویٹی کا پریڈیسیسر یہاں پر کلیئرلی ویزیبل ہے کہ جی ایکٹیویٹی کا پریڈیسیسر ہے سی ایکٹیویٹی. یہاں پر نام پلیس کر دیں گے سمپلی سی ایکٹیویٹی. اب آتے ہیں ایچ ایکٹیویٹی کی طرف. سو یہاں پر دیکھیں ایچ ایکٹیویٹی ہے, یہ ایچ ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک ہے, اب اس ایچ ایکٹیویٹی کا پریڈیسیسر کون سے ہیں. دیکھیں نا, ایک پریڈیسیسر ایک نہیں ہو سکتا ہے, پریڈیسیسر 2 یا 3 یا 4 یا 5 پریڈیسیسر بھی ہو سکتے ہیں, اور سکسیسر بھی ایسے ہو سکتے ہیں 3 4 5 سکسیسر ہو سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو مرجنگ اور برسٹنگ ایکٹیویٹیز میں دکھایا تھا کہ مرجنگ ایکٹیویٹیز 2-3 ہو سکتی ہیں, برسٹنگ ایکٹیویٹیز بھی 2-3 ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, سو یہاں پر اگر ایچ ایکٹیویٹی کی بات کریں تو ایچ ایکٹیویٹی کے لیے پریڈیسیسر کون سے ہیں. یہاں پر دیکھیں ایچ ایکٹیویٹی کے پیچھے ڈی ایکٹیویٹی بھی ہے اور ای ایکٹیویٹی بھی ہے. ایچ ایکٹیویٹی سے پہلے کون سی ایکٹیویٹی فنش ہو رہی ہے, ڈی ایکٹیویٹی اور ای ایکٹیویٹی. یا اس طریقے سے بول رہے ہیں کہ ایچ ایکٹیویٹی جس بھی نوڈ سے نکل رہا ہے, ایچ ایکٹیویٹی جس بھی نوڈ سے نکل رہا ہے اس نوڈ پہ کتنی ایکٹیویٹیز فنش ہو رہی ہیں. سو یہاں پر دیکھیں ایچ ایکٹیویٹی 5 نوڈ سے نکل رہا ہے, اور 5 نوڈ پہ 2 ایکٹیویٹیز آ کے فنش ہو رہی ہیں جو ہیں ڈی اینڈ ای. ٹھیک ہے, سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایچ ہیز پریڈیسیسر ڈی اینڈ ای. تو یہاں پر سمپل ڈی اور ای کا نام پلیس کریں گے, اور ڈی اور ای کا نام ہم ایسے پریس کر رکھتے ہیں ڈی کاما ای. یہ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں. جتنے بھی پریڈیسیسر ہوں گے ڈی ای ایف, جتنے بھی 3-4 پریڈیسیسر ہیں وہ کاما دے کے ہم لکھتے جائیں گے یہاں پر. ٹھیک ہے, سو کلیئر ہو گیا آپ کا. اگر 2 پریڈیسیسر ہیں 3 پریڈیسیسر ہیں تو وہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں. اب آتے ہیں آئی کی طرف. نیکسٹ ایکٹیویٹی ہے آئی. تو آئی کا جو پریڈیسیسر ہے یہاں پر دیکھیں آئی ایکٹیویٹی یہاں پر ہے, تو آئی کا پریڈیسیسر یہاں پر کلیئرلی ویزیبل ہے, دیٹ از دی جی ایکٹیویٹی. تو یہاں پر ہم پلیس کر دیں گے جی ایکٹیویٹی. اب دیکھتے ہیں کہ جے ایکٹیویٹی ہے لاسٹ ایکٹیویٹی, اس کے پریڈیسیسر کون سے ہیں, یا ایک ہے یا 2 ہیں یا 3 ہیں. تو یہاں پر دیکھیں جے ایکٹیویٹی از دی فائنل ایکٹیویٹی, لاسٹ ایکٹیویٹی. سو دیکھتے ہیں کہ جے ایکٹیویٹی کون سے نوڈ سے اسٹارٹ ہوا ہے. سو جے ایکٹیویٹی جو جس نوڈ سے اسٹارٹ ہوا ہے دیٹ از 6th نوڈ. یہاں پر کلیئرلی ویزیبل ہے 6th نوڈ. اب دیکھتے ہیں کہ 6th نوڈ پہ کون سی ایکٹیویٹیز فنش ہوئی ہیں. اب یہاں پر کلیئرلی ویزیبل ہے کہ 6th نوڈ پہ جو جس چیز ایکٹیویٹی کا ہیڈ آ رہا ہے, ہیڈ ہمیشہ کس چیز کو ڈینوٹ کرتا ہے, فنیشنگ آف ایکٹیویٹی کو, اینڈنگ آف ایکٹیویٹی کو. سو 6th نوڈ پہ جو بھی ایکٹیویٹیز اینڈ ہو رہی ہیں, فنش ہو رہی ہیں, دیٹ از دی ایچ ایکٹیویٹی, دی ایف ایکٹیویٹی اینڈ دی آئی ایکٹیویٹی.
ठीक है। जे एक्टिविटी जहाँ से भी स्टार्ट हुआ दैट इज द सिक्स नोड, और सिक्स नोड पे जो जो भी एक्टिविटीज एंड हो रही हैं दैट इज द एच नोड, एच एक्टिविटी, एफ एक्टिविटी एंड आई एक्टिविटी। सो हम ये सिंपली बोल सकते हैं कि जे एक्टिविटी के जो भी प्रेडेसेसर हैं वो हैं एच, एफ एंड आई। सो यहाँ पर इनके नाम सिंपली प्लेस करेंगे दैट इज द एच एक्टिविटी, एफ एक्टिविटी, कॉमा देंगे लाजमी, कॉमा एंड फाइनली द आई एक्टिविटी। ठीक है। सो ये एक्टिविटी, ये नेटवर्क डायग्राम, ये पर्टिकुलर टेबल हमने बना दिया इस पर्टिकुलर नेटवर्क डायग्राम से। ठीक। अब आपके पास ये भी सिचुएशन आ सकता है कि इस पर्टिकुलर टेबल से आप नेटवर्क डायग्राम बनाओ। सो अगर आप देखें इस नेटवर्क डायग्राम से आपने टेबल ये बनाया है, अगर इस टेबल से आप नेटवर्क डायग्राम बनाना चाहें तो कैसा नेटवर्क डायग्राम बने? बिल्कुल इस तरीके का नेटवर्क डायग्राम बनना चाहिए। सो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या इसको छोड़ते हैं, फिलहाल दूसरे नेटवर्क डायग्राम सॉल्व करते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हमें वही नेटवर्क डायग्राम बनाना है जो हमने पहले देखा था, जिस नेटवर्क डायग्राम से हमने टेबल बनाया था। सो अब देखते हैं कि टेबल हम बना पाते हैं कि नहीं बना पाते, वैसा टेबल बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है। जैसे भी हम अब देखें, जैसे टेबल हम बनाते हैं, नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं, नेटवर्क डायग्राम हमेशा स्टार्ट करने से पहले हम नोड बनाते हैं, कोई भी एक नोड बनाते हैं। सो यहाँ पर हम सिंपली एक नोड बनाएंगे। ठीक। अब देखेंगे कि कौन कौन सी स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। ये कितनी एक्टिविटीज़ हैं? एक भी स्टार्टिंग एक्टिविटी हो सकती है, दो भी स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, तीन भी स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ए भी स्टार्टिंग एक्टिविटी है, बी भी स्टार्टिंग एक्टिविटी है और सी भी स्टार्टिंग एक्टिविटी है। इसका मतलब जो फर्स्ट नोड है उससे ए भी निकलेगी, बी एक्टिविटी भी निकलेगी और सी एक्टिविटी भी निकलेगी। ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं इन तीनों एक्टिविटीज़ को। ये ए एक्टिविटी हो गई, दैट इज द बी एक्टिविटी एंड दिस इज द सी एक्टिविटी। ये तीन एक्टिविटीज हमने यहाँ से निकाल ली। सो एक्टिविटीज को हमेशा एरो से डिनोट करते हैं, सो यहाँ पर एरो डाल देते हैं। बाकी जो नोड्स हैं उसका नंबर हम लास्ट में दे देंगे और एक्टिविटी का नाम प्लेस करेंगे। दिस इज एक्टिविटी ए, दिस इज एक्टिविटी बी एंड दिस इज एक्टिविटी सी। जो भी हैं स्टार्टिंग एक्टिविटीज वो हमने प्लेस कर दी हैं। उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी है। ए एक्टिविटी की जान छुड़ा ली हमने, बी एक्टिविटी की, सी एक्टिविटी। अब डी एक्टिविटी की तरफ आते हैं। सो यहाँ पर लिखा हुआ है डी एक्टिविटी हैज़ अ प्रेडिसेसर ए, मीन्स कि डी एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी से निकलेगी? डी एक्टिविटी ए एक्टिविटी से निकलेगी। सो यहाँ पर सिंपली देखते हैं ए एक्टिविटी कौन सी है? ए एक्टिविटी भाई ये है फर्स्ट एक्टिविटी। सो यहाँ से निकालते हैं इस एक्टिविटी को, डी एक्टिविटी को। सिंपली स्ट्रेट लाइन, एरो, उसके बाद नोड, उसके बाद नेम ऑफ एक्टिविटी प्लेस कर देंगे सिंपली। सो यहाँ पर डी एक्टिविटी हो गया। अब आते हैं ई एक्टिविटी की तरफ। यहाँ पर बोल रहा है कि ई एक्टिविटी कौन से एक्टिविटी से निकलेगी? ई एक्टिविटी बी एक्टिविटी से निकलेगी। ई एक्टिविटी हैज़ अ प्रेडिसेसर बी, मीन्स ई एक्टिविटी बी एक्टिविटी से निकलेगी। सो यहाँ पर बी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से हम निकालेंगे ई एक्टिविटी। सो यहाँ पर ई एक्टिविटी हमने निकाल ली और नोड भी प्लेस कर दिया। यहाँ पर ई एक्टिविटी का नाम दे दिया और एरो भी प्लेस कर दिया। ठीक है। अब आते हैं एफ एक्टिविटी की तरफ। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एफ एक्टिविटी का प्रेडेसेसर बी है, मीन्स एक एफ एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी से निकलेगी? बी एक्टिविटी से निकलेगी। सो यहाँ पर बी एक्टिविटी यहाँ पर है तो यहाँ से ही इसको दोबारा निकालते हैं एफ एक्टिविटी को। सो एफ एक्टिविटी को यहाँ पर हमने निकाल दिया, नोड भी प्लेस कर दिया, एरो भी दे दिया और यहाँ पर नेम प्लेस कर देंगे। ठीक है। अब आते हैं जी एक्टिविटी की तरफ।
सो जी एक्टिविटी के लिए बोल रहा है कि जी एक्टिविटी हैज अ प्रेडिसेसर सी, मीन्स जी एक्टिविटी सी एक्टिविटी से निकलेगी। सो सी एक्टिविटी से निकालते हैं इसको यहाँ पर सिंपली स्ट्रेट, और नोड प्लेस कर देंगे, नेटवर्क डायग्राम के लिए एरो देंगे और यहाँ पर सिंपली नेम प्लेस कर देंगे। जी एक्टिविटी का हमने नेम प्लेस कर दिया। अब आते हैं एच एक्टिविटी की तरफ। सो यहाँ पर एच एक्टिविटी के लिए बोल रहा है कि एच एक्टिविटी जो है वो डी एक्टिविटी और ई एक्टिविटी से निकलेगी। एच एक्टिविटी दैट विल बी फ्रॉम डी एक्टिविटी एंड ई एक्टिविटी। सो यहाँ पर देखते हैं कि डी और ई एक्टिविटी कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखें डी एक्टिविटी ये है और ई एक्टिविटी ये है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि डी एक्टिविटी और ई एक्टिविटी से एच एक्टिविटी निकलेगी। अब एक यहाँ पर क्या कहते हैं रूल होता है कि अगर किसी भी एक एक्टिविटी को दो एक्टिविटी से निकालना हो तो पीछे वाली दो एक्टिविटीज को एक नोड पे मर्ज करना लाजमी होता है। किसी भी एक नोड पे मर्ज करना लाजमी होता है। मींस कि उन दोनों को दो अलग अलग नोड पे मर्ज नहीं कर सकते, दो अलग अलग नोड पे नहीं लेके जा सकते। अब रूल्स टू ड्रा द नेटवर्क डायग्राम नेक्स्ट लेक्चर में जब आपको मैं पढ़ाऊंगा ना, उसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिंपली अगर हम नेटवर्क डायग्राम ड्रा कर रहे हैं तो ये रूल भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक नोड होना चाहिए, एक नोड के बाद ही हम इसको एक एक्टिविटी को निकाल सकते हैं। दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूँ। यहाँ पर देखें एच एक्टिविटी है, एच एक्टिविटी के लिए बोल रहा है कि एच एक्टिविटी डी एक्टिविटी और ई एक्टिविटी से निकलना चाहिए। और यहाँ पर देखें डी एक्टिविटी का अलग नोड है, ई एक्टिविटी का अलग नोड है। हम कर क्या सकते हैं इसको, फॉर द ईज ऑफ नेटवर्क डायग्राम हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों डी एक्टिविटी और ई एक्टिविटी को एक नोड पे मर्ज करें। एक नोड पे हम इजीली इसको मर्ज कर सकते हैं। देखें कैसे मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों के इस दोनों नोड को फिलहाल इरेज कर देते हैं और अब इन दोनों को एक नोड पे मर्ज करेंगे। कैसे एक नोड पे मर्ज करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, ये अलग से एक नेटवर्क हो गया, सॉरी दी एक्टिविटी हो गई, ये अलग से एक्टिविटी हो गई, और ये एक फाइनल नोड यहाँ पर दे देंगे। देखें डी एक्टिविटी भी यहाँ पर आ गया और ई एक्टिविटी भी यहाँ पर आ गई। अब इजीली हम एच एक्टिविटी को निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर बोलता है कि एच एक्टिविटी को हमें डी एक्टिविटी और ई एक्टिविटी से निकालना है। तो डी एक्टिविटी ई एक्टिविटी एक ही पर्टिकुलर नोड पे मिल गए। अब क्या करेंगे, यहाँ से एच एक्टिविटी निकालेंगे। सो यहाँ पर हमने एच एक्टिविटी निकाल ली है। देखें एक मिनट ये बता दूं, बना दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ये एच एक्टिविटी हमने निकाली। देखें जब भी हम नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं ना, सो नेटवर्क डायग्राम को हम स्टेप्स भी बनाते हैं। स्टेप्स नहीं बोलो, इसको ये बोल सकते हो कि इटरेशन 1 या अटेम्प्ट बोल सकते हो इसको। अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2, अटेम्प्ट 3 एंड फाइनल अटेम्प्ट। सो यहाँ पर जैसे मैंने इसको इरेज किया ना, ये ऐसे समझो कि इस अटेम्प्ट 1 था। इरेज करने के बाद जो मैंने ये लाइन लगाई दैट इज द अटेम्प्ट 2। हो सकता है अटेम्प्ट 3 हो सकता है अटेम्प्ट 4 हो। जो फाइनल नेटवर्क डायग्राम बनता है वो दैट इज द फाइनल अटेम्प्ट या फाइनल नेटवर्क डायग्राम। काश हम लोग होते इसमें बोर्ड पे, मैं आपको समझा रहा होता तो वो तो और भी अच्छा हो जाता। लेकिन जैसे भी सहूलत हैं इसके हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। सो यहाँ पर ये हमने एक्टिविटी निकाल दी। एच एक्टिविटी को डी और ई एक्टिविटी से निकालना तो सो हमने निकाल ली। अब आते हैं आई एक्टिविटी की तरफ। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आई एक्टिविटी को आपको जी एक्टिविटी से निकालना है। सो जी एक्टिविटी से निकालते हैं इसको सिंपली। यहाँ पर आई एक्टिविटी हो गई, एरो देंगे और नेम प्लेस करेंगे आई एक्टिविटी। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जे एक्टिविटी को आपको एच एक्टिविटी, एफ एक्टिविटी और आई एक्टिविटी से निकालना है। अब देखें सेम सिचुएशन आ गई कि भाई इस एच एक्टिविटी, एफ एक्टिविटी और आई एक्टिविटी से आपको जे को निकालना है। अब जे को तभी निकाल सकते हो जब इन तीनों एक्टिविटीज को एक नोड पे मर्ज करो। अब एक नोड पे मर्ज करोगे तभी इसको फाइनल जो जे एक्टिविटी है उसको उस पर्टिकुलर नोड से निकाल सकते हो। सो अब सेम तरीका फॉलो करते हैं। इरेजर लेते हैं, इरेजर से इसके नोड को मिटाते हैं,
اس کے بھی نوڈ کو مٹاتے ہیں. جو بھی ریکوائرڈ ایکٹیویٹیز ہیں, ایچ ایکٹیویٹی ریکوائرڈ ہے اور آئی ایکٹیویٹی ریکوائرڈ ہے, ایچ ایف اینڈ آئی. اب کیا کریں گے, ان تینوں ایکٹیویٹیز کو ایک نوڈ پہ مرج کریں گے. ایک نوڈ پہ کیسے مرج کریں گے, سمپلی یہاں پر دیکھیں, میں نے پین لے لیا, پین لے کے یہاں پر ایک نوڈ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایچ ایکٹیویٹی کو بھی یہاں پر لے کے آئیں. یہ ایچ ایکٹیویٹی اس نوڈ پہ آ گئی, یہاں پر ایرو ہم نے بنا دیا. ایف ایکٹیویٹی کو بھی یہاں پر لے کے آئیں, ایف ایکٹیویٹی یہاں پر آ گئی اور ہم نے ایرو بنا دیا. اور آئی ایکٹیویٹی کو بھی یہاں پر لے کے آئیں, سمپلی یہاں پر لے کے آ کے ہم نے ایرو بنا دیا. سو ایچ ایکٹیویٹی, ایف ایکٹیویٹی اور آئی ایکٹیویٹی تینوں ایک نوڈ پہ مرج ہو گئے. اب ایزیلی ہم جے ایکٹیویٹی کو نکال سکتے ہیں. جیسے یہاں پر بول رہا ہے کہ جے ایکٹیویٹی کو آپ کو ایچ ایف اور آئی ایکٹیویٹی سے نکالنا ہے. سو فائنلی جے ایکٹیویٹی کو یہاں سے نکالتے ہیں, دیٹ از دی جے ایکٹیویٹی دی فائنل نوڈ, اور یہاں پر ایرو پلیس کریں گے اور یہاں پر یہ جے ایکٹیویٹی کا نام دے دیں گے. ٹھیک ہے, یہ وہی نیٹ ورک ڈائیگرام بن گیا جو پہلے نیٹ ورک ڈائیگرام تھا, وہ رف فارمیٹ میں تھا. یہ ہم نے سمپلی جو کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, وہ فیئر فارمیٹ میں تھا, یہ ہم نے رف فارمیٹ میں بنایا. لیٹ می کاپی دیٹ پرٹیکولر نیٹ ورک ڈائیگرام اور اس کے بعد اس کو کمپیئر کرتے ہیں. ایک منٹ میں اس کو کاپی کر لوں, کہاں پر پڑا ہوا ہے. سو یہ آپ کو ویزیبل ہو رہا ہوگا. ابھی دیکھیں, جو بھی ہم نے نیٹ ورک ڈائیگرام بنایا, اب یہ کمپیئر کرتے ہیں کہ نیٹ ورک ڈائیگرام ویسا بنا ہے یا نہیں بنا ہے. نوٹ کو چھوڑ دیتے ہیں, نوٹ کے نام فی الحال نہیں دیتے ہیں, نمبرنگ نہیں دیتے ہیں. فائنل میں دیں گے یا نہیں بھی دیں تبھی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ہم بعد میں دے سکتے ہو جب بھی پیپر میں کام کرو گے. دیکھیں, اے ایکٹیویٹی, بی ایکٹیویٹی اور سی ایکٹیویٹی ہے. اے ایکٹیویٹی, بی ایکٹیویٹی اور سی ایکٹیویٹی تینوں ایک نوڈ سے نکل رہے ہیں. اس کے بعد بول رہا ہے کہ ڈی ایکٹیویٹی اور ای ایکٹیویٹی ففتھ نوڈ پہ آئیں. یہاں پر ہم نے ڈی ایکٹیویٹی اور ای ایکٹیویٹی کو اس نوڈ پہ نکالا ہے. اس کے بعد جیسے جی ایکٹیویٹی سی ایکٹیویٹی سے نکلے, یہاں پر بھی جی ایکٹیویٹی سی ایکٹیویٹی سے نکل رہا ہے. آئی ایکٹیویٹی جی ایکٹیویٹی سے نکلے, یہاں پر ہم نے آئی ایکٹیویٹی جی ایکٹیویٹی سے نکالا ہے. اور فائنلی اس نوڈ پہ کون کون سی ایکٹیویٹیز ملیں, ایچ ایکٹیویٹی, ایف ایکٹیویٹی اور آئی ایکٹیویٹی. یہاں پر دیکھیں, اس نوڈ پہ ہم نے ایچ ایکٹیویٹی, ایف ایکٹیویٹی اور آئی ایکٹیویٹی ڈیپینڈنگ اپان دی سچویشن ہم نے ایک نوڈ پہ ملایا. اس کے بعد فائنل ایکٹیویٹی جے ایکٹیویٹی ہے, جو ہم نے فائنل ایکٹیویٹی جے ایکٹیویٹی یہاں سے نکالی. ٹھیک ہے, سو ہم نے اس پرٹیکولر پرابلم میں دو چیزیں سیکھیں کہ اگر ہمارے پاس نیٹ ورک ڈائیگرام گیون ہو تو اس سے ہم ٹیبل کیسے بنائیں, اگر ہمارے پاس ٹیبل گیون ہو تو اس سے نیٹ ورک ڈائیگرام کیسے بنائیں, سیم نیٹ ورک ڈائیگرام کیسے بنا سکتے ہیں. سو نیٹ ورک ڈائیگرام بنانے کے لیے ہمارے پاس رولز ہوتے ہیں کچھ, جس کو ہم کہتے ہیں رولز ٹو ڈرا دی نیٹ ورک ڈائیگرام. وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. فی الحال سمپلی میں آپ کو تھوڑے تھوڑے کنسیپٹ دیتا جا رہا ہوں, تھوڑے تھوڑے اسٹیپ سمجھاتا جا رہا ہوں, تاکہ آپ کے مائنڈ میں نیٹ ورک ڈائیگرام کی جو کنسیپٹس ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, وہ کیچ ہوتی جائیں. اس کے بعد جب میں رولس آپ کو سمجھاؤں گا تو رولس آپ کے مائنڈ میں کلک ہوتے جائیں گے کہ ہاں یار, یہ رول ہم نے یہاں پر فالو کیا تھا. جیسے کہ ایک نوڈ پہ 3 ایکٹیویٹیز کو آپ مرج کر سکتے ہو, وغیرہ وغیرہ, جو بھی ETC ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پرابلم یہاں پر سالو ہو گیا. اب میں سو یہاں پر دو کنڈیشن ہے ہمارے پاس, ان دونوں کنڈیشن کے حساب سے ہمیں نیٹ ورک ڈائیگرام بنانا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر دیکھیں, ایک ٹیبل یہ گیون ہے اور ایک ٹیبل یہ گیون ہے. اس ٹیبل کے حساب سے بھی ایکٹیویٹی اور نیٹ ورک ڈائیگرام بنانا ہے, اس ٹیبل کے حساب سے بھی نیٹ ورک ڈائیگرام بنانا ہے. اور یہاں پر دیکھیں, اگر اس ٹیبل کو ریڈ کریں تو اس ٹیبل کو میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اے ایکٹیویٹی ڈو ناٹ ہیو اینی پریڈیسیسر, بی ایکٹیویٹی ڈو ناٹ ہیو اینی پریڈیسیسر. اس کا مطلب کیا کہ اے ایکٹیویٹی اور بی ایکٹیویٹی دونوں اسٹارٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں. اس کے بعد گیون ہے کہ سی ایکٹیویٹی اے ایکٹیویٹی سے نکلے گی, ڈی ایکٹیویٹی بی ایکٹیویٹی سے نکلے گی, ای ایکٹیویٹی سی ایکٹیویٹی سے نکلے گی, ایف ایکٹیویٹی ڈی ایکٹیویٹی سے نکلے گی. سو یہاں پر اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. سو کیسے بھی نیٹ ورک ڈائیگرام جب بناتے ہیں تو اس سے سب سے پہلے ایک نوڈ بناتے ہیں. نوڈ ہم نے بنا دیا. اب دیکھیں اسٹارٹنگ ایکٹیویٹیز کتنی ہیں. سو یہاں پر ایک اسٹارٹنگ ایکٹیویٹیز اے ہے اور اسٹارٹنگ ایکٹیویٹی بی ہے. سو اے ایکٹیویٹی نکالتے ہیں یہاں پر,
یہ اے ایکٹیویٹی ہو گئی اور یہ بی ایکٹیویٹی ہو گیا. نام پلیس کریں گے اے ایکٹیویٹی اور یہ نام پلیس کر دیا ہم نے بی ایکٹیویٹی کا. ایرو دے دیں گے لازمی ہے. ایکٹیویٹی ہے تو ایکٹیویٹی کو ہم ایک ایرو سے ڈینوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اے ایکٹیویٹی بھی ہم نے نکال لیا, بی ایکٹیویٹی بھی نکال لی. اب دیکھتے ہیں جو سی ایکٹیویٹی ہے وہ کون سی ایکٹیویٹی سے نکلے گی. یہاں پر ٹیبل میں گیون ہے کہ سی ایکٹیویٹی اے ایکٹیویٹی سے نکلے گی. مینس سی ہیز اے پریڈیسیسر اے. سو اے ایکٹیویٹی سے نکالتے ہیں سی ایکٹیویٹی کو. یہاں پر اے ایکٹیویٹی ہے سو یہاں سے اس کو نکالتے ہیں سی ایکٹیویٹی کو. سی ایکٹیویٹی یہاں پر سمپلی ہم نے نکال دیا. ٹھیک ہے, یہ سی ایکٹیویٹی ہو گئی اور یہاں پر ہم نے ایرو بنا دیا. اب آتے ہیں ڈی ایکٹیویٹی کی طرف. سو یہاں پر گیون ہے کہ ڈی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بی ایکٹیویٹی سے نکلے. سو یہاں پر بی ایکٹیویٹی ہے اور یہاں سے ہم ڈی ایکٹیویٹی نکال دیں گے سمپلی. یہ نیٹورک ڈائیگرام آسان تھے پریویس نیٹورک ڈائیگرام سے, لیکن میں نے کہا کہ چلو بنا دیتے ہیں. سو یہاں پر ڈی ایکٹیویٹی کا نام پلیس کر دیں گے اور سمپلی یہاں پر نیٹورک بنا دیں گے, اس کا ایرو بنا دیں گے. کلیئر ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ ای ایکٹیویٹی کی کیا سچویشن ہے یا کنڈیشن ہے. تو یہاں پر گیون ہے کہ ای ایکٹیویٹی ہیز اے پریڈیسیسر سی. مینس ای ایکٹیویٹی کو آپ کو سی سے نکالنا ہے. سو سی کہاں پر ہے, یہ سی رہا. سو سی سے نکالتے ہیں اس کو ای ایکٹیویٹی کو. سمپلی یہاں سے اس کو نکالیں گے, that is the that is the e activity. Yes, that is e activity. So نام پلیس کر دیں گے ای ایکٹیویٹی کا اور یہاں پر نیٹورک بنائیں گے. بنا دیا نیٹورک. اب کون سی ایکٹیویٹی ہے, فائنل ایکٹیویٹی ہے ایف ایکٹیویٹی. سو ایف ایکٹیویٹی کے لیے بول رہا ہے کہ ایف ایکٹیویٹی ڈی ایکٹیویٹی سے نکلنی چاہیے. سو چلیں یہاں سے ڈی ایکٹیویٹی سے نکالتے ہیں ایف ایکٹیویٹی کو. سو یہاں پر ایف ایکٹیویٹی کو ہم نے نکال دیا ڈی ایکٹیویٹی سے. سو یہاں پر نام بھی پلیس کر دیں گے ہم اس کا ایف ایکٹیویٹی کا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ نیٹورک ڈائیگرام کمپلیٹ ہے. اٹمپٹ 1 کے حساب سے یہ نیٹورک ڈائیگرام کمپلیٹ ہے. اب ایک ریول ہوتا ہے نیٹورک ڈائیگرام کا جو میں آپ کو کل ہی سمجھاؤں گا. ریول کیا ہوتا ہے نیٹورک ڈائیگرام کا, کہ جب بھی کوئی نیٹورک بناؤ تو اس کا اسٹارٹنگ نوڈ بھی ایک ہو اور اینڈنگ نوڈ بھی ایک ہو. مینس ایک ہی نوڈ سے نیٹورک ڈائیگرام اسٹارٹ ہو اور ایک ہی نوڈ پہ جا کے ختم ہو. تو یہاں پر دیکھیں اگر اسٹارٹنگ نوڈ دیکھیں تو سمپل ایک نوڈ ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, اگر اینڈنگ نوڈ اس نیٹورک ڈائیگرام میں دیکھیں تو دو اینڈنگ نوڈ ہیں. تو کسی بھی نیٹورک ڈائیگرام میں دو اینڈنگ نوڈ نہیں ہو سکتے. تو پھر ہم کیا کریں گے, اس ای ایکٹیویٹی اور ایف ایکٹیویٹی کو ایک نوڈ میں مرج کریں گے. دیٹ ول بی اٹمپٹ 2. سو اٹمپٹ 2 میں ایسے سمجھو کہ آپ کا فائنل اٹمپٹ ہو جائے گا. اب کیا کریں گے, ان دونوں نوڈ کو اریز کر کے اور یہاں پر ایک اور نوڈ بنائیں گے. یا اریز نہیں کرتے ہیں, یہاں پر سمپلی بڑا نوڈ بنا دیتے ہیں. سو آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ ایک نوڈ ہے, اس ایک نوڈ پہ ایف ایکٹیویٹی بھی مرج ہو رہی ہے اور ای ایکٹیویٹی بھی مرج ہو رہی ہے. سو دس از دی فائنل اٹمپٹ اینڈ دس از دی نیٹورک ڈائیگرام فار دس پرٹیکولر ٹیبل. کلیئر ہو گیا. سمپل ہے, نیٹورک ٹیبل سے دیکھ کر ہمیں نیٹورک ڈائیگرام بنانا ہے. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں دوسرے اس پرٹیکولر ٹیبل کی طرف. تو اس پرٹیکولر ٹیبل میں دیکھیں کہ اگر اس کو ریڈ کرنے کی کوشش کریں تو اے ڈو ناٹ ہیو اینی پریڈیسیسر. اس کا مطلب اے ایکٹیویٹی جو ہے اس کا سمپلی کوئی بھی پریڈیسیسر نہیں ہے اور اے ایکٹیویٹی اسٹارٹنگ ایکٹیویٹیز ہے, اسٹارٹنگ ایکٹیویٹی ہے. چلیں جلدی جلدی اس کو بناتے ہیں, جان چھڑاتے ہیں اس کا. فرسٹ اسٹارٹنگ نوڈ ہمیشہ ہم بناتے ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون سا ایکٹیویٹی اسٹارٹنگ ایکٹیویٹی ہے. سو یہاں پر دیکھیں اے ایکٹیویٹی اسٹارٹنگ ایکٹیویٹی ہے. تو یہاں پر سمپلی اے ایکٹیویٹی بنائیں گے. اے ایکٹیویٹی بن گیا, یہاں پر نام بھی ہم نے پلیس کر لیا اور یہاں پر ایرو بھی ہم نے دے دیا. ٹھیک ہے, اور یہاں پر اچھا ایک اور چیز لازمی یاد کریں کہ جب بھی نیٹورک ڈائیگرام کمپلیٹ کر لیں تو نوڈ پہ جو نمبرنگ ہے وہ لازمی دے دیں. جیسے یہاں پر 1 نمبر ہو گیا, یہاں پر 2, یہاں پر 3, 4, 5, 6. میں نمبرنگ نہیں دے رہا ہوں کیونکہ تھوڑا ٹائم کی وجہ سے, لیکن آپ لوگ لازمی نمبرنگ دے دینا 2, 3, 4, 5 جتنا بھی ہے. چلتے ہیں اس کے بیک ٹو دی نیٹورک ڈائیگرام.
सो इस कंडीशन में हमने फर्स्ट एक्टिविटी जो भी है ए एक्टिविटी उसको हमने ड्रा कर लिया। उसके बाद देखेंगे कि बी एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी से निकल रही है। भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि बी एक्टिविटी ए एक्टिविटी से निकल रही है। अच्छा, अगर थोड़ा और गौर करें तो यहाँ पर देखें बी एक्टिविटी भी ए एक्टिविटी से निकल रही है, सी एक्टिविटी भी ए एक्टिविटी से निकल रही है और डी एक्टिविटी भी ए एक्टिविटी से। मीन्स ये तीनों एक्टिविटीज़ को हमें ए एक्टिविटी से निकालना है। B has a predecessor A, C has a predecessor A and D has a predecessor A. इन तीनों का predecessor सेम है। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों जो भी एक्टिविटीज़ हैं इन तीनों को ए एक्टिविटीज़ निकालेंगे। देखें यहाँ पर बी एक्टिविटी निकाला हमने, यहाँ पर सी एक्टिविटी निकाला हमने और यहाँ पर हमने निकाला डी एक्टिविटी। तीनों एक्टिविटीज़ हमने निकाल लिए। मीन्स बी का भी प्रेडिसेसर ए हो गया, सी का भी प्रेडिसेसर ए हो गया और डी का भी प्रेडिसेसर ए हो गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन को भी हमने मतलब डी तक हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं ई की तरफ। सो ई एक्टिविटी हैज अ प्रेडिसेसर बी, मींस ई एक्टिविटी बी एक्टिविटी से निकलनी चाहिए। चलो निकालते हैं इसको बी एक्टिविटी से। ई एक्टिविटी को हमने बी एक्टिविटी से निकाल लिया सिंपली और नोड भी प्लेस कर दिया, एरो भी दे दिया और नाम भी प्लेस कर दिया ई एक्टिविटी। ओके ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है एफ एक्टिविटी। सो एफ एक्टिविटी के ॾिसो हाणे कहिड़े एक्टिविटी खां कढंदासीं। एफ एक्टिविटी जे लाइ चए थो त एफ एक्टिविटी खे तव्हांखे सी एक्टिविटी खां कढणो आहे। सो ॾिसो सी एक्टिविटी किथे आहे, सी एक्टिविटी बाबा हिते आहे। हाणे हिन एक्टिविटी खां असांखे एफ एक्टिविटी कढणी आहे। सो सी एक्टिविटी खां कढूंसि था एफ एक्टिविटी डायरेक्टली। एफ एक्टिविटी असां हिते कढी छॾीसीं। हिते असां उन्हनि जो नालो लिखंदासीं ऐं हिते असां उन जो एरो ॾेई छॾींदासीं। ठीकु आहे, एफ एक्टिविटी बि असां कढी छॾीसीं। लास्ट में अचे थी जी एक्टिविटी। हाणे जी एक्टिविटी जे लाइ चए थो जी एक्टिविटी डी एक्टिविटी मां निकिरे, माना जी हैज़ अ प्रेडिसेसर डी। सो हिते ॾिसूं डी एक्टिविटी कहिड़ी आहे, ओ ही आहे डी एक्टिविटी। हितां असां कढूं जी एक्टिविटी। सो हिन खे असां जी एक्टिविटी खे कढी छॾीसीं हिते डी एक्टिविटी मां। सो हिते नालो बि ॾेई छॾींदासीं, नोड बि ॾेई छॾींदासीं ऐं एरो बि ॾेई छॾींदासीं। ठीकु आहे, हीअ हाणे अटैम्प्ट 1 थी वियो। हाणे वरी बि साॻी सिचुएशन अची बीहे थी। ही नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट त आहे लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स कंप्लीट न आहे। रूल्स में छा थो चए त हमेशह नेटवर्क डायग्राम जो स्टार्टिंग नोड बि हिकु हुजणु खपे, एंडिंग नोड बि हिकु हुजणु खपे। त हिते अगरि असां ॾिसूं त एंडिंग नोड 3 वञी बीहनि था। जीअं हिन नेटवर्क डायग्राम में प्रीवियस नेटवर्क डायग्राम में एंडिंग नोड ॿ हुया। सो उन ॿिन्ही खे असां हिकिड़े नोड में मर्ज करे छॾियोसीं। सो हिते बि असांखे छा करिणो आहे, ई एक्टिविटी एफ एक्टिविटी ऐं जी एक्टिविटी खे हिकिड़े नोड ते मर्ज करणो पवंदो। सो अटैम्प्ट 2 में हमें क्या करना पड़ेगा कि रेजर लेना पड़ेगा, या रेजर लो, या अगर आप उसमें पेजेस भी बना रहे हो तो अटैम्प्ट 2 डायरेक्टली लिखकर और सेम नेटवर्क डायग्राम बनाओगे। मैं यहाँ पर रेजर लेके इसको ख़त्म कर रहा हूँ। ये नोट्स जो भी बनाए थे हमने इसको भी ख़त्म कर रहा हूँ और उसके बाद इन तीनों को अब मैं प्लेस करूँगा, इन तीनों को मर्ज करूँगा एक नोड पे। सो यहाँ पर मैं एक नोड बना रहा हूँ, अब तीनों को मर्ज कर रहा हूँ इसी नोड पे। ये आ गया, ये ई एक्टिविटी हो गई, ये एफ एक्टिविटी हो गई और ये जी एक्टिविटी हो गई। सो दिस इज द कंप्लीट नेटवर्क डायग्राम, द एक्यूरेट नेटवर्क डायग्राम। रफ फॉर्मेट में है, फेयर फॉर्मेट में आप इजीली इसको ड्रा कर सकते हो। क्लियर हो गया। अब इस नेटवर्क डायग्राम को ड्रा करने में अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।